بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انتفل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنهما قالا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عنه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ترغیب و ترہیب کی شرح میں جو باب چل رہا تھا، وضو کو مکمل کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، اس کے کیا کیا فضائل ہیں، اسی کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی کے متعلق آج کچھ حدیثیں مزید پڑھی گئی ہیں، جن میں پہلی حدیث جو آج پڑھی گئی ہے وہ عقبہ ابن عامر، بڑے مشہور صحابی ہیں اور کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ ما من مسلم، یہ جملہ جو ہے بالکل کہتے ہیں اس کے اندر ایک عام بات کہی ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، ہر کلمہ گو کے لیے ہے. ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان کیسا بھی ہو، اگر وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اسباغ
بہت ساری روایتوں میں دیکھیں اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد میں تو فیحسن الوضوء فاحسن الوضوء، لیکن اکثر میں اسباغ الوضوء آتا ہے۔ تو اسباغ کے معنی آتے ہیں مکمل، اچھا سے اچھا کرنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا جب کوئی مسلمان خوب اچھی طرح سے مکمل سنت کے مطابق وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، ثم یقوم فی صلاتہ، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، یا فرض نماز کا وقت اس میں شامل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، غافل نہیں رہتا۔ یہی لفظ جو ہے پچھلی روایات میں نہیں تھا، گرچہ معنی گزر چکا ہے لیکن اتنے الفاظ نہیں تھے اتنی وضاحت کے ساتھ۔ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، نیت باندھتا ہے تو ہوش حواس خشوع کے ساتھ اس کے منہ سے کیا نکل رہا اس کو یاد رکھا ہے، پتہ چل رہا ہے کون سی سورت پڑھ رہا ہے، کون سی آیت پڑھ رہا ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا تو امام کون سی کیا پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، یعنی ساری توجہ اس کی نماز کی طرف ہوتی ہے، پڑھ رہا ہے، قرآنی آیات اپنے سے پڑھ رہا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وصل کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، کہ اگر معنی اس پر مفہوم معنی سمجھ میں آتا رہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو آج جمعے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ 22 سال ہو گئے قرآن میں امام نے جو پڑھا ہے سب کا ترجمہ ہم کو آ رہا تھا، دل چاہتا تھا اور پڑھتا رہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا 22 سال ہو گئے ہم نے قرآن کا ترجمہ بار بار پڑھنا شروع کیا، آج تک ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کہتے یاد تو نہیں، لیکن امام جب پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اندازہ لگ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ کا تذکرہ کا، یا یونس کا، جنت کا یا جہنم کا، یا کسی جنگ کا یا کسی سفر کا۔ کہتے بڑا مت دیکھیں، انسان کو اگر اتنا معنی مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم سے کم الفاظ غور کرے، سنے توجہ کے ساتھ، کم سے کم نہیں سوچے امام کیسے پڑھ رہا ہے ذرا سنو ہم بھی سیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر ترجمہ آتا ہے تو آپ ذرا پڑھتے سوچتے جائے بھائی یہ اس آیت کا کتنا مفہوم ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اللہ اکبر۔ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایسا غفلت کی نہیں، جسے آج ہماری جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم آشنا تجھے کیا ملے گا۔ نماز ہماری نمازیں تو یہ ہے، سمجھئے نا، گلے جفائے وفا نما جو حرم کو حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ وہ بھی ہمیں بیوقوف سمجھے، کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں اور حساب کتاب دکان کا کر رہے ہیں، مارکیٹ میں دل گھوم رہا ہے، اللہ اکبر۔ بر زباں تسبیح در دل گاؤ کر، ای چنی تسبیح کا دارت اثر۔ زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم ہے، لیکن دل تیرا اور دماغ سب اپنے مویشی، اپنے جانور، کاروبار اور دنیاوی چیزوں کے اندر ہے، تو ایسی تسبیح کیا رنگ لائے گی، کون سا اثر پڑے گا آپ کے اوپر؟ تو یہ شرط ہے کیا؟ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، کیا پڑھ رہا ہے امام، کیا پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، خود کیا پڑھ رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو، یاد ہو، یعنی دل لگا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں والذین علی صلاتہم والذین عن صلاتہم ساہون،
نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی نماز سے بڑی غفلت میں ہے، پڑھنے کے باوجود بھی غفلت کر رہا۔ دیکھیں اگر اس شرط کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی کون سی شرط ہے دوستو؟ کہ دل لگا کر کے خشوع خضوع کے ساتھ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور یہی سی چیز کی بڑی کمی ہے دوستو، بہت کمی ہے۔ تقریباً 3-4 صحابہ کرام سے مروی ہے حدیث، 3-4 صحابہ کرام سے، ترمذی سنن کی روایت، مسانید کی۔ زیاد ابن لبید صحابی ہیں، حدیث عبادہ ابن صامت، 3-4 صحابہ سے۔ ایک دن نبی علیہ السلام سفر میں سے جا رہے تھے، لوگ ساتھ میں ہیں، سفر رواں دواں ہے۔ اچانک نبی علیہ السلام نے ایسے کچھ فتنے فساد کی باتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کچھ سنایا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ اچانک چلتے چلتے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی۔ ہم لوگوں نے سنا، فرمایا ھذا اوان یختلط فیہ العلم۔ اللہ اللہ متی ذاک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ متی ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ رسول یہ کب ہوگا جو آپ اتنی فتنے کی باتیں بتا رہے، امت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو ایسے کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ھذا اوان یختلط فیہ العلم، یہ سارے فتنے امت میں تمہارے درمیان اس وقت ہوں گے جب علم تم سے چھین لیا جائے گا، علم تم سے اٹھ جائے گا۔ سارے صحابہ کرام نے سن لیا، لیکن زیاد ابن لبید جو تھے وہ اب صبر نہ کر سکے۔ یا رسول اللہ کیف یختلط العلم منا، آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ علم اٹھ جائے گا ہم سے؟ کیسے ہمارے درمیان سے علم اٹھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ہم آپ سے پڑھتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو سکھائیں گے، بیوی بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ آنے والی نسل کو سکھلائیں گے۔ اس طرح سے یہ علم قیامت تک جو آپ ہم کو سکھا رہے ہیں، یہ سیکھنے سکھانے ہر بڑا اپنے چھوٹے کو سکھاتا رہے گا، قیامت تک علم نہیں اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا او یا زیاد ابن لبید ان کنت لاعدک من افقہ اہل المدینہ، ہم نے تو آج تک یہی سمجھا تھا کہ مدینے کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے تم ہو، چودھری ہو، آدھی ہو، بڑا سمجھ بوجھ والے ہو، اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ علم کیسے اٹھے گا؟ آن فرما اما تری ہؤلاء وہؤلاء، اس طرف یہود ہیں، ادھر عیسائی ہیں، کیا ان کو تم دیکھتے نہیں کہ عندہم التوراۃ والانجیل، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اور یہودی ان کے مدارس ہیں، ان کے مشائخ ہیں، ان کے یہاں تورات کے استاد ہیں، تورات پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے یہاں انجیل کے پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم ہے، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، پڑھتے تو ہیں لیکن نہ ان کا مولوی نہ ان کا طالب علم جو کچھ اللہ نے تورات انجیل میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے ہیں ولیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، ارے علم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، علم وہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو، اب گفتار کردار سے پتا چلے کہ ہاں آپ نے سیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں تورات انجیل کا درس ہوتا ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیا آج عیسائی اپنے
سمجھ کے مطابق اللہ کی کتاب انجیل کو چھپا کے فری میں تقسیم نہیں کر رہے ہیں، چلتے پھرتے آپ کو دے رہے ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، لیکن کم وقت دیکھ کوئی عمل اس کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بے حیا بے پردہ ان کی عورت ہوگی، نیموریاں تورات انجیل تقسیم کرتی ہوگی، لیکن تورات پر اتنے عمل سے اتنے دور ہے کہ اپنا جسم بٹھا کرنے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا پڑھیں گے پڑھائیں گے، وَلَٰكِن لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا۔ علم پوچھ جانے کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت رہے گا، تم لوگ پڑھو گے پڑھاؤ گے، آنے والے زمانے میں صرف پڑھا جائے گا لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بڑی تعجب تھی کی بات تھی، وہ تو وقت گزر گیا۔ زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس حدیث کو بیان کیا تو سامنے والوں کو یقین نہ آیا۔ کیوں؟ اس وقت لوگ سیکھنے کا مطلب، پڑھنے کا مطلب ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اس کو غیروں تک پہنچایا جائے۔ ان کو بھی بڑا تعجب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے اٹھے چلے گئے ابو دردہ کے پاس۔ ابو دردہ تمہارے فلاں بھائی کیا بیان کرے، سنا؟ کہا کیا حدیث سنائی؟ یہی کہا میں نے بھی سنا ہے۔ ارے کیسے ہوگا؟ ویسے ہوگا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نہیں اطمینان، تیسرے کے پاس گئے، عبادہ بن صامت کو ڈھونڈتے ہوئے گئے، 3-4 صحابی کے پاس گئے تو آخری صحابی نے کہا سن، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں، اب آج سے نگرانی کر لینا، دیکھ لینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمل اٹھ جائے گا، اور سن لو اللہ کے رسول نے بھی اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع، اور سب سے پہلی بنیادی چیز مسلمانوں سے جو اٹھ جائے گی اور نماز کا خشوع اور خضوع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ جب خشوع خضوع گیا تو ایمان کی ساری روح ختم ہو گئی۔ اب نماز کی روح ختم ہو گئی۔ اب نماز پڑھیں گے آپ کو برائی سے نہیں روکے گی، نماز پڑھیں گے اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح ان مومنوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع اور خضوع۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دو جملے میں، اے لوگو اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع، آخر ما اس امت میں سب سے پہلی دینی تعلیمات میں جب اٹھیں گی عبادات میں، وہ خشوع اور خضوع ہوگا، اور معاملات میں الامانہ، معاملات میں امانہ اور عبادات میں خشوع۔ یہیں سے اب امت میں بگاڑ اور بے عملی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ تو یہاں سے بات کیا چل رہی تھی کہ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، غور سے سنے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں، جو اس طرح سے نماز پڑھے گا، کس طرح سے کہ خود بھی مسجد میں ہے، دل و دماغ بھی مسجد میں ہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا سن رہا ہے اس کو وہ معلوم پتہ چلتا ہوگا۔ ایسا نمازی ہے کہ لن فتلا، جب نماز پڑھ کے لوٹے گا کیوم ولدت امہ، ایسے لوٹے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بغیر کسی گناہ کے آ رہا ہے۔ یعنی وضو اور نماز سے گناہ معاف ہوگا، لیکن ہر نمازی کے لیے نہیں۔ کون سا نمازی؟ جس نے اچھا وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے احساس ہے، وہ اسے معلوم ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کے پڑھا۔ یہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ حدیث مسلم کے ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی، ابن ماجہ کی، ابن خزیمہ کی۔
دوسری حدیث جو پڑھی گئی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء فی المکارہ واعمال الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة یغسل الخطایا غسلا۔ اے لوگو، تکلیف اور پریشانی کے باوجود مشقت کو برداشت کرتے ہوئے بھی جس شخص نے مکمل اچھی طرح سے وضو کیا، نمبر 2 وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد جانے میں اپنے پیروں کا استعمال کیا، سواری کے بجائے۔ کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ جمعے کے دن آئے سواری لے کر کے نہ پہنچ جائیں گے، چلو پہنچ گئے، پارکنگ نہ ملے تو جمعہ بھی چلے جائے گا، سواری ہی پوجا کرتے رہ جائیں گے۔ کتنے لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں پہلے پہنچے لیکن پارکنگ نہیں ملی، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر آپ یہ 2 پہیہ اپنے استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 2 ٹانگیں، کوئی انتظار نہیں، سیدھے پہنچے گے، مسجد کے اندر گھسے، نہیں تو باہر آپ پوری نماز ملے گی اور کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ تحت الامکان، اسی لیے بڑی مصلحتیں ہیں، رغبت دلائی گئی کہ آپ ہمیشہ جب مسجد میں جائیں، چاہے جمعہ ہو جماعت ہو، جب بھی اللہ کے گھر میں جائیں، اگر قریب ہیں جا سکتے ہیں، گرچہ تھوڑی سی تکلیف ہو لیکن کوشش کریں کہ پیر سے جائیں، چل کر کے جائیں۔ ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب فیضاب میں پڑھتے تھے مئو، تو شہر کے سب سے بڑے مالدار یعنی مئو کے سب سے بڑے مالدار تھے، اور ان کی مصنوعات ہر کے گھر میں آج بھی رکھی ہوگی، بہت سارے لوگوں کے ہاں بڑی مصنوعات ان کی ہیں، اور کم سے کم 2 کلومیٹر جامع مسجد تھی، یعنی پورے یو پی کے اندر ان کے کاروبار، ان کی فیکٹریاں برانچیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن جمعے کے دن سردی ہو یا گرمی بارش، کبھی مولوی صاحب جو ہے وہ مالک جو تھے وہ مسجد میں سواری سے نہیں گئے، حالانکہ 50 گاڑیاں آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات، 50-55 سال پہلے کی بات ہے، 60 سال پہلے کی بات ہے، گاڑیاں اس وقت روڈوں پر، جس کے بعد گاڑی چلے تو لوگ راستہ چھوڑ دے، گاڑی جا رہی کہیں اس طرح ہمارے اوپر چڑھ جائے کہیں، اس وقت اللہ 50 گاڑیاں تھیں، لیکن اللہ کا بندہ مسجد میں جمعے کے دن جامع مسجد میں پیدل جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا، کہتے ہیں ذرا اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جائے، فارغ تھے، عالم تھے، تو سیٹھ ہونے کے باوجود بھی صرف پیدل چلیں، اجر و ثواب ملے، اگر دھول و مٹی قدموں پر آ جائے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے۔ صحابی ہیں، شاید کہ جمعہ کے بیان میں آئے، ایک صحابی جامع جمعے کے دن مسجد سے نکلے، غلام للا کر کے سواری تھی مدینہ طیبہ کے اندر، مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو سواری پہ بیٹھ تو گئے لیکن فوراً اتر گئے، نکیل پکڑ کر پیدل زمین پر چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ رہے تھے، چونکہ کچا راستہ ہوتا تھا تو جو کوئی نکلتا، ارے بھائی، ارے یار گھوڑے پہ سوار ہو جائے، کہا کہ اللہ کے بندے سوار تو ہوا، غلام لا کے دیا، لیکن گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے تو ہمارے قدموں میں دھول اور مٹی نہیں لگے گی۔ اور میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من غبرت قدمہ، وہ میرا امتی جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جماعت کے لیے جا رہا ہے اور دھول و مٹی کی پرواہ نہیں کیا، اگر دھول و مٹی اس کے بدن کے جس حصے پر پڑ گئے، اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے چل رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہا ہوں تاکہ زیادہ قدم ہو جائے،
تو انسان کو وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے یہی چیزیں ہیں جس میں لوگوں کی ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ، یہاں اعمال ہے یعنی قدموں کو استعمال کرنا، کیا کرنا؟ پیروں کو استعمال کرتا ہے مسجد میں جانے کے لیے۔ نمبر 3 وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ کیا ملا ان 3 عمل پر؟ 3 عمل ہو گئے نا، اسباغ الوضو، اعمال الاقدام الی المساجد، اور تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ یغسل الخطایا غسلا، تو جیسے کسی کا کپڑا گندا ہو گیا ہو، کپڑا گندا ہو گیا ہو، ایک تو اس کو انسان دھلتا ہے، اس کو کہتے ہیں صرف یغسلو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ صرف یغسلو، دھل گیا، اللہ اکبر۔ لیکن ایک خوب رگڑ رگڑ کر کے دھلنا، تاکہ سارے دھبے، سارے دھول مٹی، سارے پسینے، سارے میل کچل سب صاف ہو جائیں۔ اور آدمی دیکھتا ہے اگر باقی اور رگڑتا ہے صابن لگا کر، اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ مصدر جو آتا ہے یہ اسی مفہوم کی مزید تاکید کے لیے، کس کے لیے آتا ہے؟ شدت پیدا کرنے کے لیے، اس کے تاکید کے لیے، اس میں مزید قوت اور طاقت اس میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یغسل الخطایا غسلا، بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے دھل دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہی کیوم ولدتہ امہ۔ چلو الحمدللہ۔ تیسری حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ ایک دوسرا انداز، اس کیا سوالیہ انداز، استفہام سوالیہ، لوگو الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل سے 2 بڑا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، صاف کر دے گا۔ یہاں محو آیا ہے، محو کس کو کہتے ہیں؟ صاف کر دینا۔ کیسے صاف ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کر دے، مٹا دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ محو کر دینا، مٹا دینا، صاف کر دینا، اس کو اس طرح سے سمجھو۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، سنن ترمذی کی بڑی مشہور حدیث، بیہقی وغیرہ کے بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا، بندہ جب اخطأ خطیئۃ، بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، نوکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ ایک کالا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ کیا کہتے بیٹے؟ بلیک پوائنٹس، لگ گیا، اللہ اکبر، وہ تو لگ گیا۔ لیکن فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر اس نے توبہ استغفار کیا، یا جیسے یہاں آ رہا ہے نماز وضو کر لیا تو یمحو، کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا یا ایسے اعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو
مٹا دیتے ہیں، اس کا دل بالکل صاف چمکتا ہوا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محو کر دینا، مٹا دینا۔ اور اگر نہ مٹائے، اس نے کوئی عمل ایسا نہ کیا، نہ توبہ کیا، نہ استغفار کیا، اور نہ تو کوئی ایسا عمل کیا جو گناہوں کو معاف اور ختم کرنے والے ہیں، کاہلی کی، تو نقطہ باقی ہے۔ پھر جب دوبارہ کوئی گناہ کیا تو اس کالے نقطے کو اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا، بڑا کر دیا، پھر چھوڑ دیا، نہ توبہ کیا، نہ استغفار کیا، نہ کوئی وہ ایسا عمل کیا جس عمل کی برکت سے گناہ معاف ہو، تو تیسرا گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے اس کا دل جو ہے صاف ستھرا جو تھا وہ بالکل کالا ہو گیا، بالکل کالا ہو گیا، کل مرباد، مسلم کی روایت ہے، جیسے جلا ہوا کوئلہ کالا، لکڑی جلنے کے بعد جیسے کوئلہ کالا ہو جائے، ایسے اس کا پورا دل اللہ نے کالا کر دیا۔ اب کالا کر دینے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی نیکی اس کو نیکی اچھی نہیں لگتی، صرف اس کو برائی اچھی لگتی ہے، دین کے باتیں اچھی نہیں لگتی، غیبت، چغلی، گانے بجانے یہ سب اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب آیت پڑھی، حدیث بیان کی، تو فرمایا فذالک الران، یہ وہی ران ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اے لوگو ہم نے جو کہا دل کالا ہو جاتا ہے، یہ وہی کالا ہے جس کو اللہ نے سورہ مطففین کے اندر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم۔ یہ جو کہتے ہیں اساطیر الاولین، ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کلام اللہ کا ہو، اس سے زیادہ تاثیر اور کس بات پہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ کی باتیں، نبی کی زبان سے قرآنی آیات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو قد اساطیر الاولین ہے، کم وقت قبول بھی نہیں کرتا اور جھٹلاتا کیا؟ اساطیر پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قرآن وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ نبی کو بھی جھٹلایا، قرآن کو بھی جھٹلایا، قرآن کو پرانی کہانیاں کہہ کے ٹھکرا دے۔ اللہ نے فرمایا سارا قصور کیا ہے؟ کلا بل ران علی، اس کے دل پر ران آ گئی۔ کیا مطلب؟ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا ہے۔ یہ ہے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بات چل رہی تھی کہ اللہ رب یمحو اللہ الا ادلکم، آنے نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جس سے تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہاں مٹا دیا گیا اور دوسرا نام ہے اعمال سے مٹا دیا گیا، گناہ ختم ہو گیا۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند کر دیں گے۔ بتاؤ، اللہ اکبر، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، یہ دو بہترین چیزیں، تمہارے درجات جنت میں بلند ہوں اور تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، ایسا عمل بتاؤں۔ اب ہر مسلمان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے وہ تو یہی سوچے کہ ضرور بتائے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ نماز اور وضو ہے، وہ تو معلوم نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی بشارت سنائی، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، لوگوں اتنی بڑی بات بتاؤں، اتنا بڑا عمل جس سے تمہارے درجات اللہ بلند کر دے اور بشری تقاضے کے مطابق گناہ تو تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دے۔ صحابہ خوش، بلا تو ضرور بتائیں، ایسا عمل تو ضرور بتائیں۔ قالو بلا، اللہ سے ضرور بتائیں ایسا عمل۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی جو تم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو وہی ہے،
اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ نمبر 2 وکثرۃ الخطی الی المساجد، کثرت خطا یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے قدموں سے مسجد کی طرف چل کر کے جانا۔ کثرت ہے نا مرد، کثیر، زیادہ زیادہ چل کر کے جاؤ۔ ابھی قدر کر لی اس کی، جب تک یہ جواب دے رہا ہے۔ ماشاء اللہ بھی تو 2 کلومیٹر بھی مسجد ہو تو جا سکتے ہیں۔ واقعی اللہ یہ ساری سواریوں نے ہم لوگوں کو کیا کر دیا بالکل۔ اچھا بوڑھوں سے زیادہ جوان، بوڑھا باپ تو چلا جائے گا، دادا بھی چلا جاتا ہے ڈنڈا لے کر کے، لیکن پوتا کہتا ہے نہیں۔ بس سوچو اللہ، ہم نے جب ہم جمعہ پڑھاتے تھے یعنی مدینہ یونیورسٹی جانے کے پہلے، وہاں کی بات موقع گاؤں ہی میں رہنا نصیب نہیں ہوا، تو اللہ دیکھتے تھے کہ 3 4 5 کلومیٹر سے آدمی مئی جون جولائی میں جب کڑاکے کی گرمی رہتی تھی تب جمعہ پڑھنے کے لیے پیدل چل کر کے آتا تھا بیچارہ۔ 1 2 نہیں، آدھی مسجد کے لوگ ایسے آتے تھے۔ کتنا اجر و ثواب پائے ہوں گے ذرا سوچو۔ 4 5 کلومیٹر دیہات میں، کئی مسجد دیہات میں پہلے ہوتا 5 کلومیٹر سے پیدل آ رہا اوپر سے، وہ بھی 11 بجے چلے گا تو کہیں 12 بجے پہنچے گا، 12:30 بجے پہنچے گا۔ آتا تھا پسینے سے شرابور۔ تو مسجد والے بیچارے ایک صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے، کنویں کا تازہ پانی نکال کر کے مٹی کے برتن میں رکھ دیتے تاکہ بیچارے آئیں تو پانی پی۔ اللہ اکبر! اور اتنا ہی پلٹ کر کے ان کو جانا ہے۔ شاید کہ اللہ اگر ایک دن ایک جمعے کے آنے جانے کی اگر نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ان کی دے دے، تو شاید کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہو جائیں۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، آدمی فوراً سواری اٹھاتا ہے، پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کثرت الخطا الی المساجد، فائدہ کتنا؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ خطیہ نہیں ہے اور درجہ نہیں، خطایا اور درجات دونوں جمع۔ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء، اور نمبر 2 کثرت الخطا الی المساجد، نمبر 2 انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، انتظار الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار۔ جس شخص نے یہ 3 عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کیا ملا؟ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ یہ رباط ہے، رباط ہے، یہ رباط ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو رباط کا درجہ قرار دیا ہے۔ اب رباط کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ جس آنکھوں نے رباط میں، جس شخص نے اپنی آنکھ کو رباط میں استعمال کر لیا، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ طلبہ تو جانتے ہوں گے۔ اگر جنگ ہو رہی ہو کفار اور مشرکین سے، جہاد میں اگر کسی آدمی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ یہاں کھڑے رہو، دشمن یہاں سے نہ آ سکے، اور میدان میں کھڑا ہونا ہے، ذرا سوچیں، وہاں جو ڈیوٹی کرتا ہے آدمی گھنٹوں کھڑا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباط۔ نمبر 2 رات کو چونکہ اندھیرا ہوتے ہی لڑائی ختم ہو جاتی تھی،
سورج غروب ہونے تک تو لڑتے تھے لوگ، جنگ ہوتی تھی، اندھیرا ہو جائے تو میدان میں اجالا رہے، جنگ بند ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر دن بھر مجاہدین لڑے ہیں، زخمی ہوں گے، تھکے ہوں گے، رات کو اگر آ کر کے سو جائیں تو فوج کا سپہ سالار اگر 2-4 فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دے، بھائی رات بھر سونا نہیں، تم رات بھر سونا نہیں، اور تم آنکھیں بھی بند نہیں ہونی چاہیے، دشمنوں پر نگاہ رکھنا، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو دشمن کی طرف سے تو فوراً جگا دینا۔ یہ ڈیوٹی کرنے والے جو ایک لمحہ نہیں سوئیں گے، اس عمل کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ رباط۔ یہی وہ عمل ہے جس کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کا رباط جو ہے فواق ناقتن، اگر کوئی انسان اونٹنی کا دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد تھوڑا سا 2 منٹ رک گیا تاکہ دوبارہ دودھ کی تھیلی جو اندر ہے اسے دوبارہ تھن میں دودھ واپس آ جائے، اس لیے دودھ والا وہیں بیٹھا 2 منٹ انتظار کرتا ہے، اس کو کہتے فواق ناقتن۔ اتنی دیر بھی جس نے پہرے داری کر لیا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص یہ 3 عمل کرتا ہے، کون سا؟ اسباغ الوضو وکثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ آن نے فرمایا یہ نماز نہیں بلکہ کس درجے میں چلا گیا؟ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ اب اس کا اجر و ثواب اللہ نے اس فوجی کے برابر دے دیا جو فوجی رات میں جھک کر کے دشمنوں سے قوم کی حفاظت کرنے کے لیے بیدار رہا کرتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی رباط۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہی ہے بھائی، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا اجر و ثواب دے رہا ہے، لیکن کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنے کا شوق رکھے، جذبہ رکھے، تب یہاں تو ماشاء اللہ وضو کر کے آئیں گے، دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، اور جب نماز ہوئی تو سلام پھیرنے کے بعد بھی 1 منٹ مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر اذکار نہیں، فوراً نکل کے بھاگنا ہے، کیوں؟ ساتھی انتظار کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں انتظار کہاں، ہم نے کس چیز کا انتظار کیا دوستو؟ فذالکم الرباط وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام مالک نے اپنے مسلم میں، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی سمانے کی روایت حدیث کی ہے، ورواه ابن ماجہ ایضا وابن حبان فی صحیح من حدیث ابی سعید الخدری۔ یعنی یہی حدیث امام ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ نے تقریباً ملتے جلتے متن کے ساتھ کس نے روایت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یعنی 2 راوی ہو گئے نا، ادھر حضرت ابو ہریرہ اور ادھر، یعنی اس مفہوم کی 2 آیتیں تقریباً ملتی جلتی موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق۔ الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات ویکفر بہ الذنوب قالوا بلی یا رسول اللہ، کیا میں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تمہاری خطاؤں پر کا کفارہ بن جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا بلی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے یہی 3 عمل بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط۔ آگے روایت یہ ہے، اس حدیث کو ابن حبان وغیرہ روایت کیا ہے،
شرحبیل بن سعد رضی رحمۃ اللہ علیہ عن ابی سعید الخدری. ٹائم ہے؟ چلو آئے. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة وقال حديث حسن. السبرات جمع سبرة وهي شدة البرد. یہ حدیث یہاں مختصر ہے، حدیث بڑی اہم ہے. ہم نے سوچا تھا کہ مکمل بیان کریں لیکن مکمل انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہے. مختصر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور گفتگو کس میں ہوئی ہے؟ خواب میں. لیکن نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ ہوتا ہے. انشاءاللہ تفصیلی وہاں آئے گی. اللہ رسول فرمایا اتانی اللیلۃ ربی، رات کو میرا رب ہمارے پاس آیا، یعنی ہمیں خواب میں دکھ رہا، جیسے کہ تفصیل موجود ہے دوسری روایت میں. فی احسن صورت، صورت کی جو انتہا، خوبصورتی کی جو انتہا ہو سکتی، اس طرح سے ہم نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہو گئی؟ حدیث قدسی ہو، حدیث قدسی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی. یہ ملأ اعلی ملائکۃ المقربون، فرشتے کئی قسم کے ہیں. ایک حملۃ العرش ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جبرائیل امین ہیں جن کی طرح طرح کی ڈیوٹیاں لگی رہتی ہیں، اور ہیں اور کچھ ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ان کو کہا جاتا ہے ملائکۃ المقربون. یہ ملائکۃ المقربون کس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں معلوم ہے؟ میں نے کہا نعم. اور دوسری روایت میں کہ آپ بتائیں، تفصیل آئے گی انشاءاللہ. فی الکفارات والدرجات ونقل الاقدام للجماعات واسباغ الوضوء فی السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللہ اکبر. یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں فرشتوں میں ملائکۃ المقربون جو بحث کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو ڈسکس ہو رہا ہے جس مسئلے پر، وہ ایک یہ ہیں. نمبر 1 کفارات کے بارے میں، نمبر 2 درجات کے بارے میں، نمبر 3 نقل الاقدام للجماعات کے بارے میں، نمبر 4 اسباغ الوضو کے بارے میں سبرات میں، اور نمبر 5 انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. یہ 5 عمل ہیں. ساری بحث جو ہو رہی ہے ان 5 باتوں میں ہو رہی ہے. نمبر 1 کفارات کے بارے میں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ سب سے زیادہ بنتے ہیں. نمبر 2 والدرجات، اور درجہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ لِلْجَمَاعَاتِ، اور ایک انسان سویا ہے، اپنے کاروبار میں ہے، اپنے دکان پر ہے، اپنے کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ اذان سنتا ہے تو فوراً
سارا دھندا چھوڑ کر کے، ساری مشغولیت چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ وہ گناہ، وہ اعمال جس سے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے، وہ اعمال جس سے درجات بلند ہوں، وہ اعمال جس کے یعنی مسجد میں جانے والا، اس طرح بہت سارے، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ فرشتوں نے دیکھا ایک مسلمان ہے بیچارہ، نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتا ہے تو بار بار گھڑی دیتا ہے، جلدی سو جاؤ نہیں فجر کی نماز چھوٹ ہے، گھڑی کا الارم لگاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ساری فکر اس بیچاروں کی کیا ہے؟ فجر کی نماز ہماری چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر! ایک انسان تہجد گزار ہے اور رات کو اٹھتا ہے، دیکھتے ہیں 3 بجے ہے، تہجد کی نماز پڑھیں تاکہ فجر کے پہلے۔ اللہ اکبر! نماز کا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر! جھگڑا یعنی بحث کس میں ہو رہی ہے؟ درجات کے بارے میں اور نقل الاقداب کے بارے میں۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبِرَاتِ، تکلیف اور مشقت کے بعد سردی، گرمی، سردی ہے کڑاکے کی، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اور کبھی سردی کی وجہ سے دیہات وغیرہ میں لوگ اب محنت مزدوری کرنے کام کرتے تو ان کا ہاتھ بھی پھٹ جاتا ہے، اور ٹھنڈا پانی اس میں لگے تو جان نکل جاتی ہے۔ ایسے موقع صبرات، سردی کے موسم میں کتنی بھی تکلیف ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کے وقت، لیکن مکمل وضو سنت کے مطابق کرتا ہے ہمت کر کے، اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ اس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی ان کے کیا فضائل ہیں، کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس مسئلے میں وہ بحث کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر حدیث مختصر ہے، مکمل حدیث آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، اور جو شخص ان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرے گا، عَاشَ بِخَيْرٍ، زندگی گزارے گا بڑے مزے کی، موت آئے گی تو خیر پر ہوگی۔ اللہ اکبر! سب سے بڑی خیر کیا؟ خاتمہ بالخیر ہو۔ وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، اور ان اعمال کی برکت سے جب دنیا چھوڑتا ہے، وہ قبر میں لوگ لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایسے گناہوں سے ان اعمال کی برکت سے بندہ پاک رہتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا قبر میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے جس پر فرشتے بحث کر رہے ہیں، حدیث مختصر ترمذی وغیرہ کی، اور صحیح ہے۔ 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، پڑھ لو بیٹا ختم ہو جائے تاکہ اگلا باب سے۔ قال رحمه الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح۔ وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث بار بار گزر چکی ہے، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، گزر چکی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا من اتم الوضوء، جس نے وضو کیا کما امرہ اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے مرضی کے مطابق نہیں، یعنی سنت کے مطابق۔ فالصلاۃ المکتوبات، جس نے وضو کیا جیسے اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، سنت کے مطابق آداب کو خیال رکھتے ہوئے، تو نماز انسان اگر فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک نماز کے بعد اگلی نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث مضیف رسول
حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من توضأ کما امر، جس نے وضو کیا ویسے جیسے اس کو وضو کا حکم دیا گیا۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ، اس کے یہ کتاب و سنت کے مطابق۔ وصلی کما امر، اور نماز پڑھی ویسے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسے نمازی کے سارے گناہ پچھلی زندگی کے معاف ہوں گے۔ یعنی دو شرطیں کیا؟ جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور اس حدیث کو نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا، ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، لیکن ابن حبان کی روایت میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اسی پر یہ باب ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلا باب جو آتا ہے وضو کی پابندی کرنے کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ نہیں تو نہیں آئی؟